السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم کی تفسیر کا یہ مبارک سلسلہ اپنے آخری پڑاؤ پر آج پہنچا ہے۔ 29ویں اور 30ویں پارے کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہو رہا ہے۔ بہت عظیم سورت ہے یہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے ٹائم یہ سورت پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ ہم سب کو یہ سورت یاد کر لینی چاہیے اور اس کو رات میں سوتے وقت پڑھنا چاہیے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی اور موت کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ لے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک نقطہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جائے گی۔ ہم بہت عمل کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ کہ آپ عمل کیسا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا طریقہ بتائیے۔ صحابہ کرام جب سوال کیا کرتے تھے تو اکثر یہی سوال کرتے تھے، ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والا ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے عمل کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، ٹینشن ہونی چاہیے، چنتا ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تمام کی تمام عبادات کیسی ہو رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نماز تو ہو رہی ہے لیکن اس طریقے پر نہیں ہو رہی ہے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہیے۔ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، لیکن ہماری یہ تمام عبادات اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ جہنمی اقرار کریں گے کہ نہیں، ڈرانے والا بھی آیا تھا، سمجھانے والا بھی آیا تھا، قرآن بھی موجود تھا، حدیث بھی موجود تھی، مگر یہ ہماری بدنصیبی تھی، یہ ہماری جہالت تھی، یہ ہماری بے وقوفی تھی کہ ہم نے قرآن و حدیث پر عمل نہیں کیا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جہنمی کہیں گے اگر ہم دنیا میں حق باتوں کو سنا کرتے، ہم حق باتوں کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو اگر کان لگا کر سنا کرتے،
او ناقل ہو یا اپنے دماغ کا استعمال کرتے, اپنی عقل کا استعمال کرتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے, آج جہنم میں ہم نہ آئے ہوتے. دنیا میں ہم نے ایک تو حق بات کو سنا ہی نہیں, اور اگر سنا تو ہم نے اپنی عقل کا, اپنی کامن سینس کا, اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا. اس آیت کریمہ سے ایک نقطہ ملا کہ انسان اگر اپنے عقل کا, اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے تو وہ غلط راستے پہ نہیں جائے گا. اس لیے کہ جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ اگر ہمارے پاس واقعی میں عقل ہوتی, دماغ ہوتا تو یہ انجام نہ ہوتا ہمارا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر کی اور مومن کی بڑی پیاری مثال دی ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. میرے بندو, ایک آدمی ایسے راستے پر جا رہا ہے جو راستہ اوبڑ کھابڑ ہے, جگہ جگہ اسپاٹس ہیں, جگہ جگہ گڈھے ہیں, بار بار جب وہ اس راستے پہ چلتا ہے تو بار بار وہ منہ کے بل گر جاتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, تھوڑی دور آگے بڑھتا ہے, پھر کسی گڈھے میں اس کا پیر پڑ جاتا ہے, پھر وہ دھڑام سے گر جاتا ہے, منہ کے بل گر جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو, کیا وہ آدمی اور وہ آدمی جو بالکل ایک ہائی وے کے اوپر, ایک سیدھے راستے کے اوپر, ایک بالکل چکنے راستے کے اوپر, ایک بالکل سیدھے راستے کے اوپر جا رہا ہے, کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومن کو کی مثال دی ہے جو بالکل سیدھے راستے پر چل رہا ہو, اور کافر کی مثال دی ہے, اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹنے والے کی مثال دی ہے کہ جو اوبڑ کھابڑ اور جگہ جگہ گڈھے والے راستے پہ چل رہا ہو اور بار بار گر رہا ہو. ذرا آپ تصور کیجئے ایسے آدمی کا کہ وہ کتنا تباہی اور نقصان میں ہے کہ جو اس طریقے کے راستے کو اپنی منزل بنائے ہوئے جبکہ بہترین راستہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں طنز کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جو دین حق کو چھوڑ کر اور راستوں کو اپناتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اے میرے بندو, آسمان پر جو ہستی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر آسمان والا تم کو زمین کے اندر دھسا دے, اگر تم کو زمین کے اندر دھسا دے تو کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. اے میرے بندو, اگر آسمان والا, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان والا بھی کہا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بھی کہا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو عرش والا بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے, اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی قدرت کے اعتبار سے تو وہ ہر جگہ ہے, اس کا علم تو ہر جگہ ہے, اس کی قدرت تو ہر جگہ ہے, لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اوپر ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے وہ آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر ہے. لہٰذا ہم آسمان والا بھی اللہ کو کہہ سکتے ہیں, عرش والا بھی کہہ سکتے ہیں, اوپر والا بھی کہہ سکتے ہیں. تو اے میرے بندو, کیا آسمان والے کی طاقت سے تم بچ سکتے ہو؟ اگر وہ زمین میں تم کو دھسا دے تو مجھے بتاؤ کون تم کو بچا سکتا ہے؟ او یرسل علیکم حاصبا, اگر وہ آسمان سے کوئی آفت تمہارے اوپر نازل کر دے, فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ, تو اے میرے بندو تم کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوتا ہے. وہ ذرا سی زمین کو حرکت دے دے, ہلا دے, زلزلہ آ جاتا ہے, بھوکمپ آ جاتا ہے, تباہی اور بربادی. نیپال کا زلزلہ بہت زمانہ نہیں ہوا, بہت سال نہیں ہوئے, آپ کو یاد ہوگا نیپال کے اندر کیسی تباہی آئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ذرا سی حرکت دے دے, ذرا سا زلزلہ آ جائے تو انسان بربادی کے کگار پہ پہنچ جاتا ہے, جان اور مال کے نقصان پر پہنچ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے, تو میرے عذاب سے پھر بھی نہیں ڈرتا ہے, ہم اگر چاہیں تو پل بھر میں تجھے زمین کے اندر دھسا سکتے ہیں اور زلزلوں کا شکار کر سکتے ہیں. اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے. نون والقلم وما یسطرون. اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہا ہے. پتہ چلا کہ اسلام کے اندر قلم کو کتنا امپورٹنس دیا گیا ہے, قلم کو کتنا مہتو دیا گیا ہے. قلم کی پڑھائی کی, تعلیم کی اہمیت کا ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب کسی چیز کی قسم کھائے
تو اس کا مطلب کہ وہ چیز بہت شان والی، بہت عظیم ہوا کرتی ہے۔ اللہ قلم کی قسم کھا رہا ہے، اے میرے بندو ہم قلم کی اور قلم سے ہمارے فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں، تمہارے نام اعمال میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ جانتے ہیں نبی اکرم کو مکہ والے مجنون کہا کرتے تھے، پاگل کہا کرتے تھے۔ میرا نبی ان کی بھلائی کی باتیں بتا رہا ہے، میرا نبی ان کو تو توحید کی دعوت دے رہا ہے، میرے نبی تو ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا ان ظالموں کا ظلم تو دیکھو، وہ میرے نبی کو مجنون اور پاگل کہا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی نے کتنی تکلیفوں کو سہا ہے، دین کو پھیلانے کے سلسلے میں کتنی اذیتوں کو سہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو فزیکل ٹارچر کیا جائے، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو پتھر مارا جائے۔ میرے نبی کو تو فزیکل ٹارچر بھی کیا گیا، میرے نبی پر طائف میں پتھر بھی برسائے گئے، میرے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں اٹھنے کی بچہ دانی بھی ڈالی گئی، میرے نبی کے اوپر حملہ بھی کیا گیا، میرے نبی کے سر سے اور چہرے سے خون بھی بہا ہے، آپ کو جسمانی اذیتیں بھی دی گئی ہیں، اور جسمانی تکلیف سے زیادہ، فزیکل ٹارچر سے زیادہ، کہیں زیادہ میرے نبی کو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے، میرے نبی کو ذہنی تکلیف دی گئی ہے۔ میرے نبی اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور دنیا والے میرے نبی کو مجنون اور پاگل کا خطاب دے رہے ہیں۔ او لوگو ذرا اس نبی کے برداشت کا اندازہ تو لگاؤ، ان کے صبر کا اندازہ تو لگاؤ۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے نبی اللہ کی نعمت آپ کے اوپر ہے، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے نبی اسلام کو پہنچانے کے راستے میں آپ کے اوپر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ تکلیفیں بیکار جائیں گی۔ اے میرے نبی ان تمام تکلیفوں کے بدلے میں، ان تمام پریشانیوں کے بدلے میں، اے میرے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسٹوڈنٹ جب کسی کالج میں پڑھتا ہے اور ایک کالج سے جب دوسرے کالج میں جاتا ہے تو دوسرے کالج والے بولتے ہیں کہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ لاؤ تب ہم تمہارا داخلہ لیں گے۔ تو اسکولوں کے اندر کیریکٹر سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کالجوں کے اندر، جس کے حساب سے وہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی دنیا والوں کے اخلاق اچھے ہوا کرتے ہیں، اور آپ کا اخلاق تو ایسا ہے کہ اللہ آپ کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، اللہ آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ آپ کے اخلاق کی شہادت دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ کو تو ہم نے ایسا اخلاق دیا ہے کہ آپ سے زیادہ بہترین اخلاق اس کائنات میں کسی کا نہیں۔ ذرا آپ میرے پیارے بھائیوں اگر فرصت ملے آپ کو، اگر الٹے پلٹے کاموں سے اگر فرصت ملے، اگر فیس بک کے اوپر چیٹنگ کرنے سے اگر آپ کو ٹائم مل جائے، اگر واٹس ایپ پر چٹکلے اور لطیفوں سے اگر آپ کو فرصت مل جائے، تو کبھی اللہ کے نبی کی سیرت بھی آپ پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرے نبی کو کیسا اخلاق دیا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اے اما عائشہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا، اللہ کے نبی کا کیریکٹر کیسا تھا؟ اما عائشہ جواب دیتی ہیں وَإِنَّ خُلْقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، قرآن جیسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ہو بہو 110% وہ تمام اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ میرے نبی کی بیوی اور اس کائنات کی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ دے رہی ہیں۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ میرے بھائیوں، اخلاق کا اگر اس موضوع اور اس ٹاپک کو اگر اٹھایا جائے بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، بس میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کرنے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کتنے سال خدمت کرتے ہیں اللہ کے نبی کی؟ 10 سال۔
10 سال خدمت کرنے کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 10 سال تک میں نے اپنے نبی کی خدمت کی، نہ تو میرے نبی نے کبھی مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ گالی دی، نہ کبھی میرے نبی نے کسی کام پر اگر میں نے کوئی غلط کام کر دیا تو میرے نبی نے پلٹ کے یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی اگر میں نے اپنے نبی کا کوئی حکم نہیں مانا تو پلٹ کے میرے نبی نے یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ سیرت میرے پیارے بھائیوں اللہ گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا کیا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس بہت بڑا سا باغ تھا۔ جب اس کے باغ کے پھل تیار ہو جاتے تھے، جب پھلوں کو اتارتا تھا پیڑ سے، درخت سے، تو سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹتا تھا۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اولاد کے اندر وہ جذبہ نہیں تھا۔ اولاد کو یہ لگا کہ ہمارا باپ بڑا بے وقوف تھا، محنت ہم کریں، باغ ہمارا ہے، پھل ہمارے ہیں اور ہم ان غریبوں کو بانٹ دیں، ہم لوگوں کو کم پڑ رہا ہے ہم ان کو کیوں دیں۔ تو قرآن ان کا واقعہ بیان کر رہا ہے، ذرا سنیے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اس آدمی کے بچوں نے جب پھلوں کے پکنے کا اور پھلوں کے اتارنے کا ٹائم آیا تو آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ ہم لوگ صبح صبح چلیں گے، سناٹے میں چلیں گے اور جلدی سے جا کے پھلوں کو اتار کے گھر لے کے چلے آئیں گے، غریبوں اور مسکینوں کی لائن لگنے کے پہلے ہی ہم گھر چلے آئیں گے، ہم کسی کو بھی اپنے پھل نہیں دیں گے۔ وَلَا يَسْتَسْمُونَ، ایک تو انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ ہم ایسا کریں گے اور اس پر سے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے۔ اس سے ایک سبق ملا کہ مسلمان جب بھی کوئی کام کرے کہ ہم فلاں کام کریں گے تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور لگا دے، انشاءاللہ لگا دے گا تو اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو ان بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم لوگ صبح صبح چلیں گے اور ہم پھلوں کو اتار لیں گے۔ ادھر وہ مشورہ کر رہے ہیں اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بجلی گرائی۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، رات میں آرام سے بستروں پہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کا وہ باغ بجلی میں تباہ ہو جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پورا کا پورا باغ تباہ ہو جاتا ہے، ایک دانہ بھی، ایک پھل بھی اس باغ کے اندر نہیں بچتا ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اگلے دن صبح صبح وہ سارے بھائی نکلتے ہیں، چلو بھائی چلو چلنا ہے، صبح صبح بالکل ارلی مارننگ سب نکل رہے ہیں اور آپس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خبر لگ جائے اور وہ لوگ بھی پہنچ جائیں۔ اب جب وہاں پہنچے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب اپنے باغ کی یہ حالت دیکھیے تو کہتے ہیں اِنَّا لَضَالُّونَ، لگ رہا ہم لوگ راستہ بھٹک کے دوسرے کے باغ میں آ گئے۔ اب پھر پیچھے جانے لگے تو ایک بھائی بولا نہیں بھائی یہ ہمارا ہی باغ ہے۔ تب ان کے منہ سے نکلا بل نحن محرومون، حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے بد نصیب ہیں۔ ایک بھائی اس میں سے جو سمجھدار تھا اس نے کہا کہ کیوں نہیں تم لوگوں نے انشاءاللہ کہا، لولا تسبحون، انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کی۔ اب سب بیچارے شرمندہ ہو کے کہتے ہیں سبحان ربنا انا کننا ظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ واقعی میں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم آگے ایسا کوئی غلط ارادہ مال کی محبت کے چکر میں ہم اپنے دل میں نہیں پیدا کریں گے، ہم جو غریبوں کا حق ہے اپنے مال میں سے نکالتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بہترین پیداوار ہمارے باغ میں دے دے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب، میرے بندو ناشکری کرو گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق تمہارے مال میں مقرر کیا اگر اس حق کو مارو گے تو ایسے ہی عذاب ہم دیں گے، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت میں تو اس سے بھی بڑا عذاب دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اے میرے نبی جب یہ مکہ والے آپ کے منہ سے قرآن سنتے ہیں تو اتنی غلط نظروں سے، اتنی ترچھی نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ کو نظر نہ لگا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر لگتی ہے۔ اسی لیے کسی کی بھی تعریف کیجئے، کوئی اچھی چیز دیکھیے تو ماشاءاللہ بول دیا کرو، اپنے بچے کو بھی دیکھو تو ماشاءاللہ بولو،
اب یہ کسی جناب کا موبائل ہے اور اس کے اوپر اتنا شاندار سلوگن لکھا ہوا ہے کہ میں کیا بولوں. تو ماشاء اللہ بول دو, تبارک اللہ بول دو. اور اگر نظر لگ جائے, اگر باپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری نظر بچے کو لگ گئی ہے, تو باپ وضو کر کے یا غسل کر کے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالے تو انشاءاللہ یہ نظر کا علاج حدیثوں کے اندر بتایا گیا. اور نظر سے بچوں کو بچانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کو ایک دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے, اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے نبی اپنے نواسوں سے کہتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے, ہر بری نظر سے اور ہر آفت اور مصیبت سے. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے, یاد کر لیجئے. کبھی بچوں وغیرہ کا اگر نظر کا معاملہ ہو تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سورہ الحاقہ شروع ہوتی ہے. سورہ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اور قیامت کے دن یہ زمین اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, اسی دن واقعہ ہو جائے گا وہ واقعہ جس کا ذکر قرآن بار بار کر رہا ہے, یعنی قیامت کا واقعہ ہو جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, اور یہ آسمان پھٹ جائے گا, آسمان کے چیتڑے ہو جائیں گے اور یہ آسمان بالکل بودا اور کمزور ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, اور آسمان کے سارے فرشتے آسمان کے کناروں پر پہنچ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ, اس دن یعنی قیامت کے دن میرے بندو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں پائے گا. کوئی بھی عمل جو ہم نے کھلے میں کیا, جو ہم نے چھپ کر کیا, جو ہم نے اجالے میں کیا, جو ہم نے اندھیرے میں کیا, کوئی بھی عمل اللہ سے چھپ نہیں پائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام ہے اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. جس کا نام ہے اعمال, جس کی کتاب کہا, یہ نہیں کہا کہ رزلٹ, قیامت کے دن رزلٹ نہیں ملے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, اسکول کے اندر اگر بچہ فیل ہو جائے اور بچے کا یہ کہنا ہے کہ میں نے محنت کی تھی, میں نے اچھی طریقے سے لکھا تھا اور مجھے فیل کر دیا گیا, تو اسکولوں کے اندر ایک سسٹم ہے کہ بچے کی کاپی کو دوبارہ ری چیک کیا جاتا ہے اور بچے کی کاپی لا کے اس کے پیرنٹس کو دکھا دی جاتی کہ دیکھیے آپ کا بچہ جو ہے جتنا نمبر اس کو چاہیے تو اتنا نمبر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوری کاپی ہماری دے دے گا ہمارے ہاتھ میں, یہ دیکھو تمہاری کاپی ہے, یہ دیکھو تمہارا نام اعمال ہے, تمہاری زندگی بھر کی کرتوت ہے. اب وہاں فیل کون ہوگا, پاس کون ہوگا, پہچان کیا ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے جس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گی, رائٹ ہینڈ میں, وہ کامیاب ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی, اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, او لوگوں دیکھو یہ ہے میری کتاب, دیکھو یہ ہے میرا رزلٹ, دیکھو یہ ہے میری محنتوں کا پھل. جس طریقے سے دنیا میں ایک اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم جب بہت محنت کرتا ہے, بہت محنت کرنے کے بعد جب وہ پوری اسکول کو ٹاپ کرتا ہے, پورے کالج کو ٹاپ کرتا ہے, اور جب اس کو ڈگری دی جاتی ہے, جب اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, جب اس کو پورے کالج میں ٹاپ کرنے کی سند دی جاتی ہے, تو خوشی کے مارے وہ چیختا ہے, اپنے دوستوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے ماں باپ کو دکھاتا ہے. قیامت کے دن بھی جس کا نام ہے اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا, اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. وہ کہے گا او لوگوں دیکھو یہ ہے میری کتاب,
انی ظننت انی ملاقن حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملے گا، مجھے پتا تھا میری محنتیں بیکار نہیں جائیں گی۔ میں جاڑے کی سرد راتوں میں جب دنیا آرام سے بستروں پر سوئی رہتی تھی، میں حی علی الصلاۃ اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر اٹھ جایا کرتا تھا، میں نماز کی پابندی کیا کرتا تھا۔ جب ساری دنیا، جب میرے نوجوان ساتھی زمانے کی برائیوں میں، بدکاریوں میں ملوث تھے، پڑے ہوئے تھے، میں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، میں نے اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی، میں نے ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے مل کر رہے گا۔ جب حرام کمائی کھانے کا رواج تھا، جب سود اور بیاج اور فکس ڈپازٹ کرنا ایک عام بات تھی، میں نے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے گھر میں آنے نہیں دیا۔ میں نے کم کھایا لیکن حلال کھایا، مجھے یقین تھا کہ میری یہ قربانیاں بیکار نہیں جائیں گی۔ مسلمان عورت کہے گی اے اللہ، سارا زمانہ بے حیائی اور فیشن کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن میں نے تیرے دین کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، میں نے شرم و حیا کو نہیں چھوڑا، میں نے پاک دامنی کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، میں نے شادی کے پہلے کبھی بھی اپنی عزت اور اپنی آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیا۔ اے اللہ، میں نے اپنی شرم و حیا کو سنبھال کے رکھا، اپنی غیرت کو سنبھال کے رکھا۔ اے اللہ، انی ظننت انی ملاقن حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مل کر رہے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، وہ عیش کی زندگی گزارے گا۔ فی جنت عالیہ، دنیا میں وہ بیچارہ کرائے کے مکان میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر رہا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ جب داہنے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے گا تو اللہ فرما رہا ہے فی جنت عالیہ، جنت میں اونچے اونچے مکانات اس کو ملیں گے۔ قطوفہا دانیہ، دنیا میں پھلوں کا موسم آیا کرتا تھا، اس کے بچوں کو پھل نصیب نہیں ہوتے تھے، پھلوں کا سیزن آتا تھا چلا جاتا تھا، وہ بیچارہ دل مسوس کے رہ جاتا تھا، اس کو دنیا میں پھل اور فروٹ کبھی نہیں ملتے تھے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ دنیا کے تمام خوبصورت اور بہترین قسم کے پھل موجود ہیں، اور جو پھل چاہیے اس کو توڑنا بھی نہیں ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لپکانا ہے، وہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے قطوفہا دانیہ، جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے جو پھل چاہیے اس کے سامنے حاضر ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائے گا او میرے بندو، تم نے دنیا میں ہمیں راضی کرنے والا عمل کیا تھا، تم نے ایمان کا راستہ اپنایا تھا اور نیک عمل کیا تھا، لہٰذا آج تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ یہ تو پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور جو فیل ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ بشمالہ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، جس کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش مجھے اپنا حساب و کتاب معلوم نہ ہوتا، کاش آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ، جب تو نے دنیا میں مجھے موت دے دی تھی تو اسی موت پر میرا کام ختم کیوں نہیں ہو گیا؟ اے اللہ، یہ حساب و کتاب کی نوبت کیوں آئی؟ اے اللہ، یہ قیامت کی نوبت کیوں آئی؟ اے اللہ، کاش اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جب جنت اور جہنم کی بات کرو تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، ارے دنیا میں جتنے دن جینا ہے عیش کر لو، موج کر لو، مستی کر لو، مرنے کے بعد کون آتا ہے؟ مرنے کے بعد کون دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ مگر وہی آدمی جب کل قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں نام اعمال پائے گا تو وہی آدمی کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر ہمارا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا انی مالیہ، دنیا میں میں بہت پیسے والا، مال والا، دولت والا تھا،
میرا مال مجھے مصیبتوں میں بچا لیا کرتا تھا. میں اگر کوئی کرائم کرتا تھا, کوئی جرم کرتا تھا, میں پولیس والوں کو بھی رشوت دے دیتا تھا, میں بڑے سے بڑے وکیلوں کو ہائر کر لیتا تھا, ضرورت پڑتی تھی تو میں ججوں سے بھی سمجھوتا کر لیتا تھا. ماں اغنا انی مالیا, لیکن یہ اللہ کی عدالت ہے, یہاں میرے مال کی کوئی ویلو نہیں ہے, میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ, دنیا میں میری سلطنت تھی, بادشاہت تھی, میری منسٹری تھی, میری حکومت تھی, میں سی ایم تھا, میں پی ایم تھا, میں منسٹر تھا, میں لوگوں کا ایم پی تھا, میں لوگوں کا ایم ایل اے تھا, میرا پاور تھا, میری گاڑی جب نکلتی تھی لوگ دور سے سلام کیا کرتے تھے. حلق عنی سلطانیہ, لیکن آج میری بادشاہت, میری سلطنت ختم ہو گئی, آج میرا پاور میرے کسی کام کا نہیں. اللہ اپنے فرشتوں کو آرڈر دے گا, خذوہ فغلوہ, پکڑو اس کو, فرشتوں پکڑو اس کو اور باندھ دو اس کو, ثم الجحیم صلو, جہنم میں ڈال دو اس کو, ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, فرشتوں اس کو 70 گز لمبی زنجیروں سے جکڑو. اس کا جرم کیا تھا, اس کا قصور کیا تھا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا, یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا, یا اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا, اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, بچوں کو بھگا دیجیے یہاں سے, سب آگے بیٹھ کے بہت ڈسٹرب کرتے ہیں, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, لیٹیں گے. جاؤ جاؤ, نیند لگ رہی, گھر جاؤ جاؤ. ولا یحض علی طعام المسکین, اور یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. غریبوں کو کھانا, غریب اور فقیروں کو بڑا حقیر سمجھتا تھا, کوئی ضرورت مند آتا دھکا دے کے بھگا دیتا تھا. بہت خود غرض اور بہت ہی سیلفش آدمی تھا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, دنیا میں بڑے دوست تھے اس کے, فیس بک پر 4000 دوست, واٹس ایپ پر 3000 دوست, بڑا بہت لمبا چوڑا فرینڈ سرکل تھا اس کا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, آج کوئی فرینڈ نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی کام آنے والا نہیں. ولا طعام الا من غسلین, بڑے بہترین کھانے کھاتا تھا, کرنول کا جو ٹاپ کا ہوٹل تھا وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. اور آج حالت کیا ہے؟ ولا طعام الا من غسلین, بدن سے نکلنے والا پیپ اور مواد اس کو دیا جا رہا ہے. لا یأکلہ الا الخاطئون, یہ کھانا گنہگاروں کو دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت خطرناک بات کہی گئی, رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, میرے نبی کی سچائی پر شک کرنے والوں, میرے نبی کو جھوٹا کہنے والوں, میرے نبی کی سچائی پر سوال کھڑے کرنے والوں, کان کھول کر سن لو. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, میرا نبی اگر میرے بارے میں, دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات بول دے, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تم اس کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور پھر ہم اپنے نبی کی شہ رگ کو بھی کاٹ دیں گے. ہم کسی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اسلام کے اندر اپنی مرضی چلائے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ اپنے نبی کی سچائی کا اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے نبی کی سچائی پر سوال اٹھانے والوں, میرا نبی تو اللہ کا سچا رسول ہے. کیا مجال ہے کہ میرے نبی کی زبان سے کوئی ایک بات اللہ کی مرضی کے خلاف نکل جائے؟ اگر نکل جاتی, حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے, اللہ نے اپنے نبی کو معصوم بنایا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر ایسا میرا نبی اگر کر دے تو ہم اپنے نبی کو بھی لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, اپنے نبی کو سخت سزا دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ میرے بندوں, یہ دین جو اپنے نبی کے ذریعے ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ اللہ کا دین ہے. اس دین کے اندر تم اپنی نہ چلانا, اپنے باپ دادا کی نہ چلانا, اپنی مرضی نہ چلانا. یہ دین آسمان سے اترا ہے اور آسمان سے اترے ہوئے دین پر ہی تم عمل کرنا. اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے.
قیامت کے دن کا نقشہ اس میں بھی کھینچا گیا. پورا 29واں اور 30واں پارا بھرا پڑا ہے, قیامت کا قدم قدم پہ ذکر ہے. قیامت کے دن کا ایک سین پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. دنیا میں جب ہم پریشانیوں میں پڑتے ہیں تو اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں اور دوست ہماری مدد کرتے ہیں. دوست اسی کو کہا جاتا ہے جو دوست کی مدد کرے, مگر اللہ فرما رہا ہے کہ مدد کرنا تو دور کی بات ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. قیامت کے دن دوست اپنے دوست کو سامنے دیکھے گا مگر پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تیرا حال کیا ہے, تو کس حال میں ہے. کوئی دوست اپنے دوست کی خیریت بھی نہیں پوچھے گا, حال چال بھی نہیں پوچھے گا. یبصرونہم, سامنے موجود ہے دوست لیکن پوچھے گا بھی نہیں کہ تو کس حال میں ہے. اور پوچھنا تو دور کی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت کے دن گنہگار آدمی, مجرم آدمی, اللہ کا نافرمان آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ تو میرے بیٹے کو لے لے, مجھے چھوڑ دے. اپنے بیٹے کو داؤں پہ لگانے کو تیار ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. اے اللہ تو میری ماں کو لے لے, مجھے چھوڑ دے. میرے باپ کو لے لے, مجھے چھوڑ دے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي. اے اللہ تو میرے پورے خاندان کو, میری پوری فیملی کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا لیکن اللہ کہے گا کلا, ہماری عدالت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تیری جگہ تیرے بیٹے کو سزا نہیں ملے گی, تیری جگہ تیری بیوی کو سزا نہیں ملے گی. تجھے تیری سزا ملے گی, تیری بیوی کو اس کی سزا ملے گی. اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم پیغمبر ہیں. 950 سال تک انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا. قال یا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے اللہ میں نے دن نہیں دیکھا, رات نہیں دیکھا. اے اللہ میں نے ہر ٹائم اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچایا, لیکن اے اللہ میری قوم کے لوگ اتنے نافرمان ہیں کہ میں ان سے کہتا تھا کہ آؤ میں تمہاری مغفرت کروا دوں گا, آؤ تم ایمان تو لے آؤ, تم نے جتنے گناہ کیے سب معاف ہو جائیں گے. اے اللہ میری باتوں کو سن کے یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے اور تکبر اور گھمنڈ کر کے چلے جایا کرتے تھے. ثم انی دعوتہم جہارا. اے اللہ میں نے چلا چلا کے بھی ان کو تبلیغ کی. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. اے اللہ سب کے سامنے تبلیغ کرنے کی ضرورت پڑی تو سب کے سامنے کیا, اور اکیلے میں پرائیویٹ میں لے جا کے سمجھانے کی ضرورت پڑی تو پرائیویٹ میں بھی سمجھایا. لیکن اے اللہ یہ میری بڑی نافرمان قوم ہے, میں تھک گیا, میں ہار گیا, انہوں نے میری بات نہیں مانی. ایک نقطہ ملا کہ دعوت کا کام کرنے والا دعوت کرے اور سامنے والا قبول نہ کرے تو کامیاب کون ہے؟ دعوت دینے والا کامیاب ہے, وہ فیل نہیں ہے. کوئی دعوت کا کام کرے اور کوئی اس کی بات نہیں مان رہا ہے, اس کا مطلب وہ فیل ہے, فیل نہیں ہے. اگر فیل مان لو گے تو ماننا پڑے گا کہ نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہے نعوذ باللہ وہ بھی فیل ہو گئے. ہم نے کام کر دیا اپنا, ہم نے پیغام پہنچا دیا, اب تم مانو یا نہ, وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام پہنچانا تو پہنچا دیا. ایک نقطہ تو یہ ملا. اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ دعوت کا کام کرنے والا وقت نہ دیکھے, ٹائم نہ دیکھے, جہاں ممکن ہو, جہاں اس کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے فوراً اپنی بات کہتے. نوح علیہ السلام نے ہر طریقہ اپنایا, کہا کہ اکیلے میں, تنہائی میں, سب کے سامنے, چلا کے, چپکے سے, ہر طریقہ اپنایا, لیکن اے اللہ میری قوم نے میری بات نہیں مانی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی بڑی چیزوں کا علاج بتایا ہے. اولاد نہیں ہو رہی ہے, علاج بتایا ہے. کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے, علاج بتایا ہے. پیداوار نہیں ہو رہی ہے باغوں میں, علاج بتایا ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے, علاج بتایا. 4 چیزوں کا علاج بتایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں
اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو, وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا, موسلادھار جھماجھم بارش ہونے لگے گی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, مال چاہیے تو مال بھی دے گا, اولاد کے لیے ترس رہے ہو تو اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے باغوں کے اندر اگر پھل نہیں پیدا ہو رہے, پانی کی کمی ہے تو وہ بھی پیدا کر دے گا. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, بولا امام صاحب شادی کے کئی سال ہو گئے, بچہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی دعا بتائیے. بولے جاؤ استغفار کرو. دوسرا آدمی آیا, بولا امام صاحب کاروبار کو لے کر بہت پریشان ہوں, برکت نہیں ہو رہی ہے. بولے جاؤ استغفار کرو. تیسرا آیا, بولا باغ میں میرے پیداوار نہیں ہو رہی ہے, پیداواری نہیں ہو رہی ہے. بولے جاؤ استغفار کرو. چوتھا آیا, بولا قحط پڑا ہوا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, پورے گاؤں کے لوگ بھوکے مرے. بولے جاؤ استغفار کرو. اب ان کے جتنے شاگرد بیٹھے تھے, بولے ہر بیماری کی ایک ہی دوا بتا رہے, سب کو آپ یہی بول رہے استغفار کرو. بولے میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن بول رہا ہے, اور یہی آیت پڑھ کے سنا دی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. یہی آیتیں پڑھ کے سنا دی کہ دیکھو استغفار کرنے سے مال بھی ملے گا, اولاد بھی ملے گی, بارش نہیں ہو رہی تو بارش بھی ملے گی, باغ بھی ملے گا, نہر بھی ملے گی, سب ملے گا. کرو تو صحیح استغفار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ آئے, اے حضرت عمر بارش نہیں ہو رہی, دعا کر دیجئے. حضرت عمر منبر پہ چڑھے اور کہنے لگے اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. استغفار پڑھا, استغفار کیا, اس کے بعد قرآن کی وہ تمام آیتیں پڑھی جس میں استغفار کا ذکر ہے. جب منبر سے اترے تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کون سی دعا کی ہے, آپ نے تو اللہ سے بارش کی دعا مانگی نہیں, آپ نے صرف استغفار کیا. کہا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں سے اللہ سے بارش مانگی ہے جن دروازوں سے بارش دنیا میں آتی ہے, میں نے استغفار پڑھ دیا ہے, بارش ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ہے استغفار کی فضیلت. اس کے بعد سورہ جن شروع ہوتی ہے. سورہ جن کے بارے میں بڑی بڑی افواہیں ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں سورہ جن بہت پاور والی ہے, اس کو نہیں پڑھنا, اکیلے میں نہیں پڑھنا. ارے بابا یہ قرآن کی سورت ہے, کوئی کسی انسان کا کلام نہیں ہے. بہت سارے لوگ سورہ جن کے بارے میں بڑی غلط فہمی پالے ہیں کہ مولوی صاحب سورہ جن کو اکیلے میں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا, رات میں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا. سورہ جن بھی اللہ کے کلام میں سے ہے میرے بھائیوں, قرآن کی ایک سورت ہے, بالکل پڑھ سکتے ہیں, کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا واقعہ بیان کیا ہے. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے, کچھ جنات گزرے وہاں سے اور نبی کی زبان سے قرآن سنا. ایک تو قرآن اور اوپر سے نبی کی زبان سے. میرا نبی جب قرآن پڑھے تو سوچو کتنا خوبصورت انداز ہوگا میرے نبی کا, ہم تصور نہیں کر سکتے. جب قرآن وہ پڑھے جس کے اوپر قرآن اترا ہے تو سوچو کیا لطف آیا ہوگا. صحابہ کرام وہی تھوڑی رات رات بھر میرے نبی کے پیچھے تراویح اور تہجد پڑھ لیتے تھے. اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, جنات نے قرآن غور سے سنا. ایک بار قرآن سنا اور اپنی قوم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اے ہماری قوم کے لوگوں, آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے, ایک قرآن سنا ہے جو عجیب و غریب کتاب ہے, جو بہت ہی شاندار کتاب ہے, جو بہت حیرت ناک کتاب ہے. یہدی الی الرشد, اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے. فآمنا بہ, ہم اس کتاب کے اوپر ایمان لے آئے, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا. سبق یہ ملا کہ قرآن کو غور سے سنا جائے تو ایک ہی بار میں آدمی ہدایت پا جائے گا. غور سے سنو تو پہلے. قرآن کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے. حافظ قرآن پڑھ رہا ہے, 3 دن کی تراویح ہو رہی, یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے. یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں, دور کیا ہے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو غور سے سنا جائے تو عجائبات کا ایک بحر بے کرا اس کتاب کے اندر موجود ہے. جنوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا تھا اور آ کر گواہی دے رہے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. یہ عجیب کتاب ہے قرآن. وہ کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے,
مگر ہم بدنصیب اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ صرف مجھے کرو. سجدہ صرف اللہ کے آگے کر سکتے ہو, کسی اور کے آگے نہیں کر سکتے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا. اور قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ اب اسلام میں تعظیم کے لیے بھی کسی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے آگے جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیم کے لیے تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے آگے جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیم کے لیے تھا. وہ سجدہ اس وقت جائز تھا, مگر ہمارے شریعت میں, ہمارے اسلام میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے. تمام قسم کے سجدے صرف اور صرف اللہ کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, میرے بندو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور جب سجدہ اللہ کے لیے ہے تو پھر دعا کسی اور سے کیسے کر سکتے ہو؟ اولاد کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ روزی میں برکت کی دعا کسی اور سے کیسے کر سکتے ہو؟ کسی اور کے اوپر بھروسہ کیسے کر سکتے ہو؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, لہٰذا میرے بندو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے. مزمل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مزمل کہتے کمبل اوڑھنے والے کو. اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور آپ گھر آئے گھبرائے ہوئے تھے, آپ نے کمبل اوڑھ لیا. حضرت خدیجہ سے کمبل مانگا, کمبل اوڑھ دیا. اللہ اپنے نبی کو کملی والا کہہ رہا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کملی والے, اے کمبل والے, تو رات میں اللہ کو یاد کیا کر, تو رات میں قیام اللیل کیا کر, تو رات میں تہجد کی نماز پڑھا کر. اور اے کملی والے میرے آخری نبی, تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, جب تو قرآن کو پڑھا کر تو ترتیل کے ساتھ پڑھا. ترتیل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہ ہونا, ایک دوسرے سے نہ چپکنا. چپک جائے تو ترتیل نہیں ہے, مرتل ہے. مرتل اس کو کہتے ہیں جو الگ الگ ہو, جن کے بیچ میں گیپنگ ہو. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, ایک ایک لفظ, ایک ایک ورڈ, ایک ایک لیٹر بالکل کلیئر ہونا چاہیے. قرآن بالکل صاف پڑھو, ایسا نہ پڑھو کہ تم ہی پڑھو تم ہی سمجھو. ایسا قرآن مت پڑھو. آج قرآن کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے میرے بھائی. ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کرنا ہے, چاہے جیسے کرنا ہے. ایسا مت کرو میرے بھائیوں, قرآن منع کر رہا ہے. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اور ہماری مائیں بہنیں بھی اللہ کے واسطے تھوڑا اس پر توجہ دیں. پتہ نہیں آپ کے یہاں عورتوں کا کیا حال ہے, ہمارے یہاں تو بہت برا حال ہے. عورتیں جو قرآن پڑھتی ہیں گھروں میں, بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں, نہ تو اس میں اصولوں کا پتہ ہے, نہ تجوید کا پتہ ہے. بڑی شین اور چھوٹی سین میں کوئی فرق نہیں ہے, صاد میں کوئی فرق نہیں ہے, زال اور زا میں کوئی فرق نہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں, بس ایسی پڑھ رہی ہیں. تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. اور عورتوں کو بھی قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. اور بچوں کو ہمیں بچپن سے ہی کسی اچھے قاری اور جو قرآن کا اچھا حافظ ہو, تجوید کا ماہر ہو, اس سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا چاہیے. ایسے للو پنجو سے قرآن نہیں پڑھوانا چاہیے. اس کے بعد کہا گیا کہ جہنم کی جو آگ ہوگی یہ انسان کی اسکن کو جھلسا دے گی. آج ہمارا نوجوان اپنی اسکن کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. فیس واش, کریم, کیا نام اس کا آتا ہے وہ جو مردوں کے لیے آتی ہے, فیئر اینڈ ہینڈسم. سب کو ہینڈسم بننے کی چنتا ہے, کوئی ہینڈسم سے کم پہ تیار نہیں. عورت نے فیئر اینڈ لولی اور یہ فیئر اینڈ ہینڈسم. اور بالوں پہ وہ الگ سے کیا لگتا ہے, وہ کیا بولتے اس کو, بیل کریم کی جیل کریم, جیل بولتے نا اس کو. اچھا, نہانے گیا ہے تو شیمپو الگ ہے اور ہیئر کنڈیشنر الگ ہے, فیس واش الگ ہے. اس کا بس چلے تو 5 انگلی کے لیے الگ الگ کریم استعمال کرے, الگ الگ صابن استعمال کرے. اتنی محنت ہو رہی ہے بدن کی اسکن کے اوپر. اس اسکن کا کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. میرے بندو, جس چمڑی کو, اپنے بدن کی جس اسکن کو تم اتنی حفاظت سے سنبھال کر رکھتے ہو,
जहन्नम की आग में जब तुमको डाला जाएगा, ला तुबकी वला तजर, तो एक तो जहन्नम की आग में तुमको इतना तड़पाया जाएगा कि न तो तुम जिंदा ही रहोगे, न मरोगे, न मौत ही तुमको नसीब होगी और न हकीकत में तुम जिंदा रहोगे। ला तुबकी वला तजर, न तो छोड़ेगी न बाकी रखेगी, और क्या करेगी, लवाहतुल लिल बशर, तुम्हारी चमड़ी को झुलसा देगी। ये स्किन, ये खाल, ये चमड़ी, ये बदन जिस पर तुम लाखों पैसे खर्च कर रहे हो, ये पूरी की पूरी चमड़ी तुम्हारी झुलस के खराब हो जाएगी। मेरे भाइयों, अगर हकीकत में इस स्किन को बचाना चाहते हो तो जन्नत में जाने की तैयारी करो। जहन्नम में तुम्हारा फेस वॉश काम नहीं देगा, तुम्हारी क्रीम्स काम नहीं देगी। ये चमड़ी अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जहन्नम की आग में झुलसा दी जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जानते हो, जब जहन्नम में जाएंगे लोग तो जन्नती और जहन्नमी एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे। सामने जन्नत है, इधर जहन्नम है। अब दुनिया में दो दोस्त थे, चार दोस्त थे, आपस में बैठते थे, चाय पीते, साथ में पीते, और वो लेमन टी पीते, चाय साथ में पीते, हरीज खाते, साथ में खाते, तरावी पढ़ते, साथ में पढ़ते, सब कुछ साथ में करते। अब वहां बंटवारा हो गया, दो दोस्त चले गए जन्नत में, दो दोस्त चले गए जहन्नम में। अब जो जन्नत में पहुंचे हैं तो वो तलाश कर रहा है कि यार दुनिया में मेरे साथ चाय पीता था, पान खाता था, शॉपिंग करता था, कहां चला गया, कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो जन्नत में नजर नहीं आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन क्या है, जहन्नम है। तब झांक के देखा को तो जहन्नम में नजर आएगा, तो पूछेगा मा सलककुम फी सकर, ऐ मेरे साथी है, मेरे दोस्त है, मेरे रफीक, तू दुनिया में मेरे साथ साथ रहा करता था, उठता था, साथ में बैठता था, साथ में शॉपिंग करता था, साथ में चाय पीता था, साथ में। मा सलककुम फी सकर, ऐ मेरे साथी, हम तो जन्नत में चले आए, तू जहन्नम में पहुंच गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये दोस्ती क्यों टूट गई, इस दोस्ती के बीच में दरार कैसे आ गई। जहन्नमी जवाब देगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ऐ मेरे साथी, मैं तेरे साथ चाय तो पीता था, पान तो खाता था, सड़कों पे घूमता था, तेरे साथ में रहता था, मगर जब अजान की आवाज सुनता था तो तू तो मस्जिद की तरफ चला जाता था, मैं घर चला जाता था, मैं मोबाइल में लगा रहता था, मैं क्रिकेट में लगा रहता था, मैं तमाशों में लगा रहता था, मैं गलत कामों में लगा रहता था। लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाजी नहीं था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा था, बेहतरीन किस्म के खाने मेरे घर में बना करते थे, मगर पड़ोस में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में बेशुमार गरीब लोग थे, मैंने कभी किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया। व कुन्ना नखूद मअल खाइज़ीन, मैं इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों के साथ बैठता था, मैं दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ बैठा करता था, और मैं भी दीन का मजाक उड़ाया करता था। ये जहन्नमियों की सिफत है। अल्लाह ताला हम सबको इन सिफतों से बचाए। उसके बाद सूरह क़ियामा शुरू होती है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। ऐ इंसान, तू पूछता है कि अल्लाह तुझे जिंदा कैसे करेगा, मरने के बाद तेरी हड्डियों को के अंदर दोबारा जिंदगी कैसे लौटेगी। अरे तेरा अल्लाह, तेरा रब तो तेरी उंगलियों के पोर भी लौटाएगा, तेरी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स भी तेरे ही लौटाएगा। क्या मजाल है कि तेरे फिंगरप्रिंट्स की जगह किसी और का फिंगरप्रिंट आए, तेरा ही फिंगरप्रिंट तुझे मिलेगा। अल्लाह अकबर। आज साइंस ने भी इस बात को तस्दीक कर दी कि आज हर आदमी, करोड़ों अरबों लोगों में हर आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे से अलग है। और कुरान भी यही बात कह रहा है कि कयामत के दिन तुम कहते हो कि अल्लाह जिंदा कैसे करेगा, अल्लाह तो वो रब है कि तुम्हें जिंदा ही नहीं करेगा, तुम्हारी उंगली पर तुम्हारा ही फिंगरप्रिंट मिलेगा, किसी और का नहीं मिलेगा। उसके बाद कहा गया कि जानते हो, कयामत के दिन जन्नती अपने रब को देखेंगे। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा, कयामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ी फ्रेशनेस होगी, बड़ी तरोताजगी होगी, चेहरे बड़े अच्छे लग रहे होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, ये वही लोग होंगे जो अपने रब का दीदार करेंगे। अल्लाह हम सबको अपने रब का दीदार
جنت میں نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت میں جنتی جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ جنتیوں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے اللہ، سب کچھ تو نے دے دیا، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جنتی بولیں گے اللہ ہر نعمت تو نے مجھے دے دی ہے۔ اللہ فرمائے گا اس سے بھی بڑی ایک نعمت باقی ہے، اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور جب جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے تو خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ واقعی میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ یہ نعمت صرف ایمان والوں کو نصیب فرمائے گا، صرف جنتیوں کو نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے، جو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سورہ دہر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، بڑا اکڑتا ہے، بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، بڑی باتیں کر رہا ہے، باتاں کرتا ہے، بڑی بڑی باتاں کرتا ہے۔ اے انسان، تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تیرا نام نہیں، تیرا وجود نہیں۔ آج تو کچھ بن گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے، تھوڑے پیسے کما لیے، تھوڑی پراپرٹی بنا لی، تو اللہ سے بھی لڑ رہا ہے، اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے، اللہ کی بھی ناشکری کر رہا ہے۔ اے انسان، تو یاد کر کہ تو ایک وقت ایسا تھا لم یکن شیئا مذکورا، کہ تو ناچیز تھا، تو کوئی چیز بھی نہیں تھا، تو ناچیز تھا، تو شیء مذکور بھی نہیں تھا۔ تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، کون جانتا تھا کہ تو بڑا ہو کے بہت بڑا کاروباری بنے گا، بہت اچھا بنے گا؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج اللہ نے تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، صدقہ کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ تو ریاکاری مت کرو، احسان مت جتاؤ کہ دیکھو ہم تمہیں آج زکوٰۃ بھی دی جا رہی تو فوٹو کھینچ کے دی جا رہی ہے، پیپر پہ چھپ رہا ہے کہ ہاں میں نے زکوٰۃ دی ہے۔ کسی غریب کو کمبل بانٹا جا رہا ہے تو کیمرہ مین کو بلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے میں اس غریب کو کمبل دے رہا ہوں۔ عزت لوٹ رہے ہو لوگوں کی، ذلیل کر رہے ہو لوگوں کو، شرمندہ کر رہے ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں اللہ کے واسطے کھلا رہے ہیں، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ذلیل پانی، ذلیل کیوں کہا گیا جانتے ہو؟ اس پانی کو ذلیل کہا گیا، اگر کامن سینس ہے تو سمجھ جاؤ اس کو ذلیل کیوں کہا گیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر اسے ایک مضبوط جگہ میں ہم نے رکھ دیا، رحم مادر میں، ماں کے رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قطرے کو کے اندر زندگی ڈالی۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، غور کرو میرے پیارے بھائیوں کہ اس رحم مادر کے اندر جہاں کوئی اجالا، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، تین اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کر رہا ہے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، آنکھ بھی بالکل صحیح سلامت ہے، کان بھی بالکل صحیح سلامت ہے، ناک بھی بالکل صحیح سلامت ہے، ہونٹ بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ اللہ کی کاریگری تو دیکھو، کیا مجال ہے کہ آنکھ کی جگہ کان آ جائے، کان کی جگہ ناک آ جائے، کتنا صحیح اللہ تعالیٰ نے کتنے مناسب اعضاء میں اپنے بندے کو بنایا ہے۔ وہاں اس اندھیرے میں، اس چھوٹی سی کال کوٹری میں، اے انسان تجھے تخلیق کرنے والا، تیرے آنکھ کان ناک، تیرا چہرہ بنانے والا، تجھے خوبصورت بچہ بنانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو تجھے تیری ماں کے پیٹ میں ہی تیری شکل بگاڑ بھی سکتا تھا۔ تو کتنے بچے آج دنیا میں ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، یا ان کی شکل دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی ہے، اور کچھ گھنٹوں کے بعد مر جاتے ہیں۔ اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے میرے بندو کہ اس نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو
ہم نے تمہیں کتنے بہترین طریقے سے پیدا کیا, کتنا مناسب تمہیں شکل و صورت میں تم کو پیدا کیا, پھر بھی تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو. فویل یومئذ للمکذبین, قیامت کے دن جو ہماری ان نعمتوں کو جھٹلائے گا ہم برباد کر دیں گے اس کو. اس کے بعد قرآن کا 30واں پارہ شروع ہوتا ہے. سورہ نبا سے سٹارٹنگ ہے 30ویں پارے کی. اللہ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اے میرے بندو, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اللہ نے زمین کو کیسا بنایا ہے؟ کہیں پر بھی سو سکتے ہو. زمین کو اللہ نے ہلتی ڈلتی نہیں بنایا کہ آدمی رہ نہ سکے, سو نہ سکے, لیٹ نہ سکے. زمین کو اللہ نے بالکل بہترین بچھونا بنایا ہے. والجبال اوتادا, بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیل کی طرح گاڑ دیا ہے. وخلقناکم ازواجا, پھر اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کیے. مرد کو پیدا کیا تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے عورت کو بھی جنم دیا. وجعلنا نومکم سباتا, اور دن بھر محنت کرنے کے بعد جب بدن تھک جاتا ہے, آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نیند جیسی نعمت عطا کی ہے. وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے تمہاری نیند کو پیدا کیا جو تمہیں کاٹ دیتی ہے. کام دھندا سب چھوڑ کے آدمی جب تک سوئے نا, ایک دن اگر آدمی رات میں نہ سوئے تو دن بھر اس کا اثر رہتا ہے. یہ نیند اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ نے اس نیند کو بنایا. وجعلنا اللیل لباسا, اور نیند کے لیے اللہ نے رات بنائی. رات لباس ہے. لباس کا کیا کام ہے؟ لباس ہم کو کور کرتا ہے. رات پوری دنیا کو کور کر لیتی ہے. رات میں سب سو جاتے ہیں, انسان بھی, جانور بھی, سب سو جاتے ہیں. اللہ نے رات بنائی. وجعلنا النہار معاشا, اور دن بنایا اللہ نے کمانے کے لیے, روزی روٹی کے لیے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا, اور اللہ نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. وجعلنا سراجا وہاجا, اور آسمان میں چمکنے والا آفتاب سورج بنایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, اور آسمان سے بدلیوں کے ذریعے اللہ نے بارش نازل فرمائی. لنخرج به حبا ونباتا, بارش ہوتی ہے تو زمین سے اناج پیدا ہوتا ہے, پودے پیدا ہوتے ہیں. وجنات الفافا, اور گھنے باغ پیدا ہوتے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا, میرے بندو, جو اللہ زمین بنا سکتا ہے, آسمان بنا سکتا ہے, تمہارے جوڑے بنا سکتا ہے, تمہارے لیے نیند اور سونے کا آرام اور انتظام کر سکتا ہے اللہ, کیا وہ اللہ قیامت قائم نہیں کر سکتا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا, قیامت اپنے فکس ٹائم پر آئے گی. ان جہنم کانت مرصادا, جہنم جانتے ہیں, جہنم گھات لگائے بیٹھے. گھات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اپرادھی جا رہا ہے, کرمنل جا رہا ہے, مجرم جا رہا ہے, اور پولیس والے کنارے چھپے ہیں بندوق لے کے, آئے گا تو شوٹ کر دیں گے فوراً. اس کو کہتے گھات لگا کے بیٹھنا. جہنم گھات لگائے بیٹھی, کیا آؤ میں تجھے نگلنے کے لیے, تجھے کھانے کے لیے تیار ہوں. ان جہنم کانت مرصادا, میرے بندو, جہنم انتظار میں گھات لگائے چپکے سے بیٹھی ہے. للطاغین مآبا, اللہ کا قانون توڑنے والے, سرکشی کرنے والے, زمین کے اندر فساد مچانے والوں کا ٹھکانہ ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اور دنیا میں گرم ٹھنڈا ٹھنڈا پانی, فریز کا گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پی کر تم اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈالے گا, لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, جہنم میں تمہیں نہ ٹھنڈی چیز ملے گی اور نہ جہنم میں تمہیں ٹھنڈا پانی ملے گا. الا حمیما وغساقا, جہنم میں یا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا یا پیپ اور مواد ملے گی. اس کے بعد سورہ نازعات شروع ہوتی ہے. سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے ایک سائنسٹیفک بات بتائی. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, میرے بندو یہ بتاؤ, تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا اتنا بڑا آسمان بنانا مشکل کام ہے؟ رفع سمکها فسواها,
اس آسمان کی چھت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا بنایا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا سسٹم بنایا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا ہے. یہاں اللہ نے زمین کے لیے دہاہا کا لفظ استعمال کیا ہے. دہاہا یہ عربی میں دہیتن سے بنا ہے, اور دہیتن بولتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو. 1400 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا انڈے کے جیسی ہے, دنیا اسفیریکل شیپ میں ہے. یہ آج ماڈرن سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا کہ دنیا گول بھی نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ دنیا چپٹی ہے, پھر یہ ہوا کہ دنیا گول ہے, اور پھر یہ ہوا کہ دنیا بالکل گول نہیں ہے, دنیا اسفیریکل شیپ میں ہے, انڈے کے جیسی شکل ہے دنیا کی. قرآن حکیم 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ دنیا انڈے کی جیسی شکل میں ہے. اس کے بعد سورہ عبس شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, اندھے تھے وہ, ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم. ایک مرتبہ اللہ کے نبی مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے, ان کو تبلیغ کر رہے تھے, سمجھا رہے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول کے وہ اندھے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے. اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوڑا ناگواری آ گئی. آپ کو اچھا نہیں لگا کہ ابھی میں بڑے بڑے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ ابھی چلے آئے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی. عبس و تولا, میرے نبی کے چہرے پر ناگواری آ گئی. وتولا, میرے نبی نے اپنا چہرہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمی, بات صرف اتنی تھی کہ ایک اندھا آ گیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکا, اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم, شاید وہ اندھا آپ کے پاس ہدایت تلاش کرنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے آیا تھا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, اے میرے نبی ہو سکتا تھا کہ وہ اندھے صحابی آپ کے پاس آتے, آپ ان کو کوئی اچھی بات سمجھاتے تو وہ سمجھ جاتے. اما من استغنا, آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں, اور آپ اپنے صحابی کو چھوڑ رہے ہیں جو بیچارے شوق میں چل کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو یہ تنبیہ کی, اور اپنے نبی کو یہ تنبیہ کر کے قیامت تک کے آنے والے تمام دائی حضرات کو, اور تمام علماء کو, اور تمام دعوت کا کام کرنے والوں کو ایک میسج دیا کہ آپ کی دعوت چھوٹے اور بڑے کا فرق نہ کرے, آپ کی دعوت سب کے لیے ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ امیروں کو دعوت کریں, آپ امیروں کو تو سمجھائیں, آپ بڑے لوگوں کو تو تبلیغ کریں, اور کمزور اور چھوٹے لوگوں کو اگنور کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ دعوت کے آداب کے خلاف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک اور نقشہ کھینچا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, ماں اولاد کو دیکھ کر بھاگے گی, بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والی بیوی وہ بھی بھاگ جائے گی, وہ بھی کام نہیں دے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ, سب کو اپنی پڑی ہوگی, سب کو اپنی فکر ہوگی. اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے. سورہ تکویر کیسی سورت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت دیکھنا ہے تو یہ سورہ تکویر کو پڑھ لو. بہت ہی عجیب و غریب سورت ہے, ایسا لگتا ہے کہ قیامت کی ویڈیو سامنے چل رہی ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. یہ قیامت کا ویڈیو ہے. یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, یاد کرو جب ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی, یاد کرو جب بڑے بڑے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا, یاد کرو جب مال دولت دکان کاروبار لوگ چھوڑ کر بھاگیں گے,
یاد کرو جب شیر اور بکری ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے، یاد کرو جب سمندروں کے پانی کو کھولا دیا جائے گا، یاد کرو جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، جماعتیں اور گروہ بنا دیے جائیں گے، یاد کرو جب نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا، یاد کرو جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، یاد کرو جب جنت کو قریب لایا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان کو اپنے سارے کرتوت پتہ چل جائیں گے۔ کیا کلام ہے اللہ کا، ایسا لگتا ہے کہ نقشہ کھینچ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ سورہ انفطار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب قبروں سے لوگ نکال دیے جائیں گے، اور جب سمندر ابلنے لگیں گے، اس دن ہر آدمی کو پتا چل جائے گا اس نے کیا آگے بڑھایا، کیا پیچھے کیا، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اسی میں آگے اللہ نے فرمایا بچ کے کہاں جاؤ گے، اللہ سے بچ جاؤ گے۔ آپ کے یہاں ایک شاپنگ مال ہے، کیا نام اس کا، جیوتی، وہاں قدم قدم پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کیمرہ کیوں لگا ہے؟ کیمرہ اس لیے لگا ہے تاکہ کوئی چور اچکا اگر کوئی سامان چوری کرنے لگے تو فوراً کیمرے میں آ جائے گا، کوئی کسی عورت کے ساتھ اگر چھیڑخانی کرنے لگے گا فوراً اس میں آ جائے گا۔ کیمرہ سیکیورٹی کے پرپس سے لگا ہے۔ اچھا، یہ جو کیمرہ لگا ہے یہ کبھی کبھی فیل بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لائٹ چلی گئی، کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ کیمرے کی جو ہارڈ ڈسک جو فائل اسٹور کرنے والی میموری ہے وہ خراب ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کیمرہ لگایا ہے وہ کیمرہ 24 آورس انٹو 7، 7 دن اور 24 گھنٹے آن ہے، اور وہ کیمرہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیمرہ کیسا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم کوئی بھی عمل کر کے بچ نہیں سکتے، تمہارا ایک ایک عمل وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن تمہاری وہ پوری ریکارڈڈ فائل تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ یہ ہے جناب آپ کا میموری کارڈ، یہ ہے آپ کی فائل، یہ آپ کی زندگی بھر کی ریکارڈنگ ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے، کاروبار میں دھوکہ دینے والے، ڈنڈی مارنے والے، فراڈ کرنے والے، سامان میں ملاوٹ کرنے والے ہوشیار ہو جائیں، برباد ہونے والے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے برباد ہو جائیں گے۔ کون ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب سامان خریدنے جاتے ہیں تو 1 کلو سامان اگر تول کے دیتا ہے تو 100 گرام بڑھوا لیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو 1 کلو کی جگہ 950 گرام دیتے ہیں، وہ ترازو کے نیچے ڈنڈی مارتے ہیں۔ دینے کا معاملہ آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں، اور لینے کا معاملہ آتا ہے تو پورا وصولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اے ناپ تول میں کمی کرنے والے، چوری کرنے والوں، ملاوٹ کرنے والوں، کیا تمہیں پتا نہیں ہے ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ لیوم عظیم، وہ قیامت کا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اس دن تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کی قسم چور چوری کرنا بند کر دے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنا بند کر دے، بے ایمان بے ایمانی کرنا بند کر دے، ڈنڈی مارنے والا ڈنڈی مارنا بند کر دے۔ اس کے بعد سورہ طارق شروع ہوتی ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ کہا گیا کہ قیامت کے دن کوئی راز نہیں رہے گا، یوم تبل السرائر، سارے سیکرٹس اوپن ہو جائیں گے، سارے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی راز نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ شروع ہوتی ہے، جو ہم لوگ جمعہ کے دن امام صاحب پہلی رکعت میں عام طور سے پڑھتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، میرے بندو تم آخرت دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ارے دنیا کی کیا اوقات ہے، آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ شروع ہوتی ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ
قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن آئیں گے تسلا نارن حامیہ، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ جو عمل کریں گے اس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی۔ جیسے 500 اور 1000 والا پرانا نوٹ مودی جی کی حکومت میں اگر آپ لے کے چلیں گے تو پکڑ لیے جائیں گے، اب یہ 2000 والا اور 500 والا جو نیا نوٹ آیا ہے یہی چلے گا، پرانا اس کا کاغذ اور اچھا تھا، یہ تو نقلی چورن والا لگتا ہے لیکن پھر بھی چلے گا یہی، وہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حکومت اسی کو اپروو کر چکی ہے، حکومت کی نظر میں یہی چلے گا۔ اسی طریقے سے اسلام میں وہی نوٹ چلے گا، وہی کرنسی چلے گی جس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ اس کے بعد سورہ فجر شروع ہوتی ہے، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، قیامت کے دن انسان کو ہوش آئے گا، کہے گا کاش میں دنیا میں سدھر گیا ہوتا، ہوش بھی آیا تو کب آیا، جاگا بھی تو کب جاگا۔ اللہ کہہ رہا وانى له الذکریٰ، اب تیرے جاگنے کا کیا فائدہ، دنیا دار الامتحان ہے، یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے اور وہ رزلٹ کی جگہ ہے۔ جتنے دن دنیا میں رہنا ہے ایگزام یہاں دے رہے ہیں ہم لوگ، اب یہاں ایگزام کیسا دے رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب وہاں جب رزلٹ ملے گا تب ہم لاکھ چلائیں کہ کاش ہم محنت کر لیے ہوتے، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ لیل شروع ہوتی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے وہ جو بہت متقی ہیں، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی یہ آیت اللہ کے پیارے نبی کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کو اتقا کہا ہے، سب سے متقی۔ جو ابوبکر کو گالی دے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن ابوبکر کو سب سے متقی کہہ رہا ہے، اور کوئی ابوبکر کو برا بلا کہ اس کا مطلب وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ شروع ہوتی ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے آپ کی کیسی بہترین پرورش کا انتظام کیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اے میرے نبی آپ غریب تھے، اللہ نے کتنا نوازا ہے آپ کو۔ ووجدک ضالا فہدی، اے نبی آپ کی پوری قوم مشرک تھی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، آپ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتے تھے اپنے طور پر، اللہ نے آپ کو حق والا راستہ دکھایا، اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنایا۔ اس کے بعد سورہ 3 شروع ہوتی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ دنیا میں تمام جانداروں میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ انسان ہے۔ اللہ کہتا ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر انسان اپنے عمل کی وجہ سے سب سے گھٹیا بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو سب سے اونچا بنایا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر کے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ہاں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ کہتا ہے اس کا مقام اچھا ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر شروع ہوتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بار لیلۃ القدر کا نام لیا، اور اس کے بعد کہا کہ لیلۃ القدر کی 5 فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت قرآن اترا، دوسری فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تیسری فضیلت جبریل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں، چوتھی فضیلت یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی، اور 5ویں فضیلت اس رات میں تقدیر کا فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ اچھا لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں گنو؟ لام یہ لام گولتے 4، الف لام بڑا قاف دال رے، کتنے ہو گئے؟ 9 ہے، 6 ہوئے، 9 ہوئے، 9 حروف۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر میں سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ 9 into 9 into 3 is equal to
27، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ 27ویں رات کو زیادہ امید ہوتی ہے شب قدر ہونے کی. اس کے بعد سورہ زلزال شروع ہوتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. قیامت میں جو زلزلہ آئے گا کیسا زلزلہ ہوگا؟ ایک تو دنیا کا زلزلہ ہوتا ہے. جاپان جیسا ملک جو دنیا کا ٹاپ ایڈوانس ملک مانا جاتا ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں، زلزلہ آتا ہے تو جاپان کے بڑے بڑے سائنسدانوں کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. سوچو اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا سارا بوجھ نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین کو ہو کیا گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، زمین بتائے گی کہ کرنول کی سرزمین پر کون کون سے کام ہوئے تھے، کون کون سے پاپ ہوئے تھے، کون کون سے کارنامے ہوئے تھے. حیدرآباد کی سرزمین بولے گی، بنارس کی سرزمین بولے گی، جہاں ہم نے نماز پڑھی ہے وہ زمین بولے گی اے اللہ یہاں نماز پڑھی گئی تھی. جس زمین پر بیٹھ کے ہم نے شراب پیا تھا وہ زمین بولے گی یا اللہ یہاں بیٹھ کے شراب پیا گیا تھا. جہاں بیٹھ کر ہم نے زنا کیا تھا وہ زمین بولے گی یہاں پہ زنا ہوا تھا. یومئذ تحدث اخبارا، زمین بولے گی، زمین بات کرے گی. اور وہ دن ایسا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہماری بیکار نہیں ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی گناہ کر کے ہم بچ نہیں سکتے. اس کے بعد سورہ علق شروع ہوتی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. قرآن کی یہی 5 آیتیں میرے نبی پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. جانتے ہو میرے نبی کے دنیا میں آنے کے پہلے دنیا میں ترقی کس کو مانا جاتا تھا؟ دولت کو، طاقت کو. لیکن قرآن کی یہ 5 آیتیں نازل ہو کے پیغام دے رہی ہے کہ اب اسلام آ چکا ہے، اب دنیا میں ترقی اگر ملے گی تو علم کی بدولت ملے گی، نالج کی بدولت ملے گی، معرفت کی بدولت ملے گی. مسلمانوں تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہارے رب کے قرآن کی پہلی 5 آیتیں پڑھنے کی تعلیم دے رہی ہیں، قلم کو تھامنے کی تعلیم دے رہی ہیں، اور آج پوری دنیا کا مسلمان سب سے زیادہ تعلیم سے دور ہے. اور سورہ علق کے اندر ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گناہ کرنے والا اس جملے کو اپنے سامنے رکھے. زنا کرنے والا، شراب پینے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا صرف اللہ کے اس ایک جملے کو یاد رکھے. الم یعلم بان اللہ یرا، تجھے پتہ نہیں تھا اللہ دیکھ رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا. گناہ کرنے والے، حرام کھانے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، سود کھانے والے، گناہ کرنے کے پہلے ایک بار اس آیت کو سوچ لینا، الم یعلم بان اللہ یرا، تجھے پتہ نہیں تھا اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد سورہ عادیات شروع ہوتی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو گرد و غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں. جانتے ہو گھوڑے کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ گھوڑے کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ بس کرنے والے گدھوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ گھوڑا انتہائی وفادار جانور ہوتا ہے. گھوڑا مر جائے گا مگر اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے نہیں اتارے گا. یہ گھوڑے کی خاص بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. میرے بندو ذرا ان گھوڑوں کو یاد کرو، یہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے حملہ کرتے ہیں، یہ دشمنوں کی فوج میں گھس جاتے ہیں. یہ گھوڑے اپنی جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے. ان الانسان لربہ لکنود. اے انسان تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے. گھوڑا ایک جانور ہے لیکن گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتا. مگر اے انسان تو کتنا بڑا ناشکر ہے، تو کتنا بڑا بے وفا ہے، تو اپنے مالک کے ساتھ کتنی بے وفائی کرتا ہے. اس کے بعد سورہ تکاثر شروع ہوتی ہے، سورہ قاریہ شروع ہوتی ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. جانتے ہو قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. قیامت کے دن انسان کیسے ہوں گے معلوم ہے؟ پتنگا دیکھا ہے؟ پتنگا، پتنگا سمجھتے نہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے اس کو؟ کیڑے، چھوٹے کیڑے. چھوٹے کیڑوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ان کو پکڑ کے مسل دو، اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان ویسے ہو جائیں گے.
کل فراش المبسوس، جن کیڑوں کو پکڑ کے مسل دیا جائے ویسے ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی بن جائیں گے، روئی. اس کے بعد سورہ تکاثر شروع ہوتی ہے. الہاکم التکاثر، مال کمانا، دولت کمانا، دنیا کمانا، بچے پیدا کرنا، شادی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. الہاکم التکاثر، میرے بندو دنیا کمانے کی ہوڑ تم کو کہاں لے کے چلی گئی. حتی زرتم المقابر، قبر میں تو ایک دن جانا ہے نا. حتی زرتم المقابر، جس دن تم قبر میں جاؤ گے مہمان بن کے جاؤ گے. اللہ قبر میں کہہ رہا ہے کہ مہمان بن کے جاؤ گے. کلا سوف تعلمون، اس دن تمہارے سامنے حقیقت کھلے گی. اس کے بعد سورۃ العصر شروع ہوتی ہے. سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے کہ پورا قرآن سمجھنا ہے تو اس کو سمجھ لو، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. یعنی زمانے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، اتہاس اٹھا کے دیکھ لو، سارے زمانے کی تاریخ تم کو بتائے گی ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے انسان. مگر ہاں چار کوالٹیز پیدا کر لو، چار خوبیاں پیدا کر لو، فائدے میں ہو جاؤ گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کو مان لینا، حق بات پہ چلنا، حق بات کو دوسروں تک پہنچانا، اور حق بات کو پہنچانے کے سلسلے میں جو تکلیف آئیں برداشت کرنا. چار چیزیں پیدا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد سورہ ماعون شروع ہوتی ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے نبی آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو بڑا دیندار بنتا ہے، اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے لیکن حقیقت میں دین پر عمل نہیں کرتا ہے. فذالک الذی یدع الیتیم، نمازی تو ہے، روزے دار تو ہے، یتیم کو دھکا دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، غریب کو کھانا نہیں کھلاتا ہے. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا ذہن کہیں اور رہتا ہے. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اتنے کنجوس ہوتے ہیں، اتنے بخیل، اتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نمک بھی کسی کو دینا پڑے تو دیتے نہیں، جلدی دیتے نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے دیندار اللہ کو نہیں چاہیے. دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے، انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی نرمی برتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے نبی آپ نے دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. ابرہا نام کا ایک بادشاہ تھا یمن کا، اس نے دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس نے ایک خانہ کعبہ کے جیسی بلڈنگ بنوائی یمن کے اندر، اور سب کو حکم دیا کہ اب میرے اس کعبے کا طواف کرو. لوگ خانہ کعبہ کی عزت کرتے تھے، اس کے کعبے کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے یہاں جاتا ہی نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے جا کے اس کے نقلی کعبے میں جا کے پیشاب پخانہ بھی کر دیا. اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے بہت بڑی فوج تیار کی اور ہاتھیوں کی فوج تیار کی. ہاتھیوں کو لے کے آیا کہ ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں گے. ہاتھی لے کے آیا تھا. اللہ نے ہاتھی کو مارنے کے لیے اور اس کی فوج کو ہرانے کے لیے آسمان پہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیج دیا، ابابل کو بھیج دیا، جو اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکری لے کے اس فوج کے اوپر گرا دیتی ہیں، اور جس کے اوپر وہ کنکری گرتی تھی اس کا سر پھٹ کے باہر آ جاتا تھا، اور جس ہاتھی کے اوپر گرتی تھی ہاتھی پاگل ہو جاتا تھا. پوری فوج اس کی تباہ ہو گئی اور ختم ہو گیا. وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کے بعد سورہ اخلاص آتی ہے. قل هو اللہ احد، اللہ کون؟ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، سب کو کھلا رہا ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں. ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں. قل یا ایھا الکافرون میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور قل هو اللہ احد میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. اور اسی لیے فجر کی سنت میں بھی قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وتر کی نماز میں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ دن شروع کرو تو توحید کے ساتھ شروع کرو اور دن ختم کرو تو توحید کے ساتھ شروع کرو. اس کے بعد قرآن کی آخری دو صورتیں آتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان دونوں صورتوں کو معوذات بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول رات کو جب سوتے تھے تو سونے کے پہلے ان کو پڑھ کے دم کرتے تھے.
ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے, نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھتے تھے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی. قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق, اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس میں جو بری چیزیں ہیں ان سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور میں رات کی برائی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جب رات چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گروہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں سے, جادو کرنے والی عورتوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ غور کیجئے, اس صورت کے اندر اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی, قل اعوذ برب الفلق, اللہ کو رب کہا گیا, اور اس کے بعد 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی. اللہ کی مخلوقات میں بری چیزوں سے, رات کی برائی سے, اور جادو کرنے والی عورتوں سے, اور اسی طریقے سے حسد سے. اور اس کے بعد ہے قل اعوذ برب الناس, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی, الہ الناس لوگوں کے معبود کی, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, من شر الوسواس الخناس, وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان سے, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, من الجنۃ والناس, اور یہ شیطان کبھی کبھی جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسان سے بھی ہوتا ہے. آپ غور کیجئے کہ قل اعوذ برب الفلق میں دنیا کی مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی ہے تو وہاں اللہ کا نام ایک بار لیا گیا. لیکن قل اعوذ برب الناس میں شیطان سے, شیطان ہمارے دین پر حملہ کرتا ہے, ایمان پر حملہ کرتا ہے, تو جب ایمان خطرے میں پیدا ہوا تو اللہ نے 4 بار اپنا نام لیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جان بعد میں بچاؤ, ایمان پہلے بچاؤ. جان سے زیادہ امپورٹنٹ ایمان ہے. جان کی بات آئی تو اللہ نے اپنا نام ایک بار لیا, اور ایمان کی بات آئی تو 4 بار لیا. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, 3 بار اپنا نام لیا. تو یہ ہے قرآن مجید جو بسم اللہ کی بے سے شروع ہے اور من الجنۃ والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے. بے اور سین از اکول ٹو بس, بس اسی کا نام قرآن ہے. میرے بھائیوں, قرآن کی یہ تفسیر جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی, قرآن کی تفسیر 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں کوئی نہیں کر سکتا. میں اپنی سمجھ سے آیتوں کو سلیکٹ کرتا تھا, آپ کے سامنے بیان کرتا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہے. کرنول آنے کے پہلے میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی اچھی مجھے عوام ملے گی. تراویح کی نماز کے بعد تھکے ہارے آپ رہتے تھے, اس کے باوجود آپ بیٹھ کر پوری تقریر سنتے تھے, تفسیر سنتے تھے. بڑی محبتوں سے آپ نے نوازا. اس شہر میں آ کے بہت خوشی ہوئی. کل میں روانہ ہو رہا ہوں, اور آج کی اس مبارک رات میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس 1 مہینے کی جو محنت ہے اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ اس 1 مہینے میں ہم نے تیرے قرآن کو جتنا سیکھا ہے, سمجھا ہے, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ تو مزید اپنا رشتہ ہمارا قرآن کے ساتھ تو ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مبارک رات میں ہمیں معلوم نہیں, شاید آج ہی کی رات یہ قدر کی رات ہو. اے اللہ اگر واقعی میں یہ قدر کی رات ہے تو اے اللہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ایک ایک نیکی 1,000 گنا زیادہ اس کا ثواب تو انشاءاللہ دے گا. اے اللہ ہماری ہر نیکی کو تو قبول فرما. ہماری تراویح کو, ہماری تہجد, ہمارے قرآن کی تلاوت کو, ہمارے قرآن کے پڑھنے کو, ہمارے قرآن کے سننے کو اے اللہ تو قبول فرما. اے اللہ اس 1 مہینے کی تفسیر کے دوران میرے منہ سے جتنی غلط باتیں نکلی ہوں گی رب, اے اللہ وہ شیطان کی طرف سے یا میرے نفس کی طرف سے ہوں گی, اور اے اللہ جتنی اچھی اور صحیح باتیں نکلی وہ تیری طرف سے نکلی ہے. اے اللہ قرآن کو پڑھنے میں یا قرآن کو سمجھنے میں یا سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو قرآن کا صحیح علم ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو اپنی اس ہدایت والی کتاب کا تو ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری جائز مرادوں اور مقصدوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو ان کو شفا دے دے, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کر دے. اے اللہ جو مصیبتوں میں ہیں, تکلیفوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, اے اللہ ان کی ہر ٹینشن, ہر دکھ, ہر درد کو تو دور کر دے. اے اللہ جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے. جو بے نمازی ہے اللہ ان کو اس مبارک مہینے میں جس طریقے سے نماز کی پابندی کر رہے ہیں, سال کے باقی 11 مہینے بھی ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ ہم سب کا خاتمہ تو توحید پر فرما، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، بدعت سے بچا، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے مومن اور مسلم بندے ہیں، تیرے نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، اے اللہ ہر مصیبت میں تیری ہی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں، اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو جہنم سے بچا اور جہنم تک لے جانے والی تمام چیزوں سے بچا، اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر اور جنت میں لے جانے والی تمام چیزوں کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حلال روزی کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے نفس کا ہم سب کو تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی معصیت اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم دنیا میں اتنے نہ لگ جائیں کہ تیری آخرت کو بھول جائیں، اے اللہ ہمارے ذہن اور دماغ پر دنیا اتنی نہ چھا جائے کہ ہم تیرے دین کو بھول جائیں، اے اللہ ہمارا رشتہ تو آخرت کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا حق بھی ادا کرنے کی توفیق دے اور بندوں کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے، اے اللہ ہمیں اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں اور محتاجوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اب رمضان کا یہ مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے، عید کا تہوار آنے کو ہے، اے اللہ اس عید پر ہر مسلمان کے چہرے پر تو مسکراہٹ لا دے، اے اللہ ہر مسلمان کو تو عید کی خوشیاں جائز طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ننگے ہیں انہیں تو کپڑا نصیب فرما، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔